اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بڑی عظمت ہے، سوچنے سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ نے ان کی ادب کے لیے قرآن اتارا، کہا جب بات کرنے جاؤ تو فوراً بات مت کرو، ان کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہ ہونے، تمہارے عمل سب سالے کرتے ہو، سبھی تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اور جب بات کرنے کے لیے جاؤ تو فوراً مت بات کرو، پہلے صدقہ کرو، خیرات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پھر جا کے ان سے بات کرو کہ تم کو اتنی بڑی نعمت ملی کہ تم کو آقا کا سامنا اور بات بتاؤ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نے ان کے آداب کے لیے قرآن اتارا، تو اللہ کا ہم شکر کریں، ہم ان کی نسبت میں ہیں، ان کی امت میں ہیں۔ خدا کرے ان سے ہم کو اور آپ کو سچی محبت ہو جائے، ان کے حکم اور ان کی باتیں دل سے مانیں انشاءاللہ تعالی۔ ہی سوئے محمد چلو، صدقہ دے کے ہی سوئے محمد چلو، تاڑی جب بھی آنا ان کے لیے ہوتا ہے سوئے محمد ہی ہوتا ہے۔ جہاں بھی آئیں مشورہ حکم نہیں ہے، 2 روپے 4 روپے 10 روپے صدقہ گھر میں نکال دیں اور نیت پکی کریں کہ آقا ساری کائنات کو دیکھتے ہیں کہ ہم آقا سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب نیچے اترتا ہوں پر 1000 روپیہ نکال کے آتا ہوں اور اتنا ڈر کے آتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں جاؤ نا، کیوں نیت ہو گئی نا ان کے سامنے بیٹھنے کی، خدا کی بہت گھبراتا ہوں۔ 1000 روپیہ نکالتا ہوں، رکھ کر پھر آتا ہوں اور مایوس ہوتا ہوں کہ کل تو ہوئی تھی، آج بھی رحمت ہوئی ہو جاتی ہے ادب سے۔ تو یہ مشورہ حکم نہیں ہے۔ جب یہاں آؤ تو گھر میں 100 50 جو تمہارا جی چاہے خوشی سے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ ہم آقا سے ملنے جا رہے ہیں، تو 100 50 100 جو تمہارا استطاعت ہو وہ علیحدہ کر کے رکھ دو۔ اور جو یہ صدقہ ان کے ملنے کا ہم نکالتے ہیں، اس کا خاص تصرف کرتے ہیں، وہ پھر ہم ہمارے کوئی کارکن ہیں تو کہتے ہیں اچھی جگہ یہ خرچ کرنا جہاں وہ غریب اچھے لوگ ہوں، تو پھر وہ ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ صدقے نکالو تو پھر ادھر بھائی کے پاس جمع کرو کوئی، یا ان کو بتا دو یہ صدقہ آقا کے ملنے کے نام کے نکالا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میں کرتا ہوں، 1000 روپیہ نکالتا ہوں، آتا ہوں، پھر یہاں بیٹھا رہتا ہوں، سوچتا ہوں جاؤں نہ جاؤں، تو بس استغفار، پھر بڑی مشکل سے آتا ہوں۔ حیات النبی ہے نا، جب ان کی نیت کر لی تو سمجھو کہ پھر تم آداب تم پر فرض ہو گئے۔ اگر نیت نہیں کی پھر جیسے مرضی بیٹھو، جیسے اٹھو، جیسے نماز کی تمہاری نیت نہیں ہے، جیسے مرضی بیٹھو، کھجاؤ، ایسے بیٹھو یا ادھر دیکھو۔ یہ نماز کی نیت کر لے تو پھر تم کو حرکت کرنی چاہیے، پابندی میں آ جاتے ہو۔ اسی جب میں آتا ہوں تو یہاں پابندی میں آ جاتا ہوں، لیکن جب دل پہ زیادہ کچھ ایسے محسوس کرتا ہوں تو یہ حرکتیں کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں، جیسے فضا کھل جاتی ہے۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے، حکم نہیں ہے مشورہ کرو تو کر لیا کرو، نہ بھی کرو اللہ معاف کرے گا۔ چلے جی۔ ہی سوئے محمد چلو، صدقہ دے کے 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 ہی سوئے محمد چلو، تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈھولنا، 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 تاڑی تعظیم قرآن
قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم ایسے کھلے لفظ بھی ہیں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو، حکمت کہا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حکمت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں، کوشش کریں، اور جو ہماری جہالت ہے، غفلت ہے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تم بھی معافیاں مانگو جو ماضی میں ہوا، ہاں بہت بڑی غلطی کی ہے، ہاں نیت تو نہیں تھی لیکن غلطی بہت بڑی کی گئی، پلے کچھ نہیں پڑا آج تک، اسی وجہ یہ جی۔ تعظیم قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈولنا تاڑی تعظیم قرآن گواہ ڈولنا ہر مصیبت نو کر دے ہوا جب سے آدمی کرتا ہے کبھی اس وقت بھی اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی ایسے بیٹھا ہوا تھا، جب ان کی باتیں کرنے لگا تو بہت سنبھلنے لگا، کچھ بیمار کچھ کا جسم ایسے بہت سنبھلنے لگا، کیا مشقت ہو رہی تھی، طریقہ تھا کہتے اسی وقت تعلیم آئی، کچھ نہیں ہے آرام سے بیٹھو، اتنی بڑی نعمت ہو گئی اسی وقت، آرام سے بیٹھو، کوئی حرج نہیں، مشقت نہ کرو، آپ ان کی تعظیم کریں، آپ کے ان کے درمیان میں فضا بنے گی۔ یہاں آئے تو ان کا صدقہ دیکھیں، سچی نیت کریں، حیات النبی میں آقا سے ملنے جا رہا ہوں، تو یہ بھی صدقہ نکالا کرے جو تمہاری اوف اوف، بہت سیکنڈ سیکنڈ کی خبر رکھتے ہیں، جب فضا کسی بنتی ہے اس کا ماضی حال اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ حیران ہوتا ہے میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، مان جاتا ہے واقعہ حیات النبی، پھر آئندہ اس کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں لگ جائے گا، پتہ ہوتا ہے تو بڑا احتیاط کرتا ہے، پھر بڑے کرم آتے ہیں جی ہاں، گھر میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بغیر کسی وجہ کے ان کو ذلیل نہ کرو، ان کو طلاقوں کی دھمکیاں مت دو، کہا تم میں سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں، کہ غلطیاں کریں کچھ کریں، جب تمہاری عزت کا خیال کرتے باقی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے، سختیاں نہ کریں، ہاں پسند نہیں فرماتے، طلاقوں کی دھمکیاں نہ دیا کریں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کے ہاں کسی بیوی سے کچھ آیا، بیویوں کو غیرت ہوتی ہے، آقا کے ہاتھ میں پلیٹ تھا، حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے پلیٹ گرا دی، نبی کریم خاموش، کچھ نہیں کہا، کیا کر رہی ہو، خود نیچے بیٹھے جا کے جو چیز گرائی تھی کھانا اٹھا کے رکھ رہے تھے تھالی میں، اس کو کچھ نہیں کہا، کیا کرتی ہو، بےہودگی کرتی ہو، میرے ہاتھ میں چیز ہے، تم نے مارا، ہاتھ سب نیچے گرا، کچھ نہیں کہا۔ اخلاق محمدی تم پورا نہیں چل سکتے، کوشش کریں جتنا ہو سکے کرو، ہاں گھر کے کام خود کرتے تھے، پیمن لگا لیتے تھے، بکری کا دودھ خود جا کے نکالتے تھے، اس سے تھنوں کو دھوتے، یکسف نعلہ، اپنے جوتے کو بھی لیتے تھے، اس کو گانٹتے تھے، ایسے گھر میں کیا کرو، ہاں آقا خوش ہوں گے، بیوی کے ساتھ تعامل کیا کرو، ہاں ہاں گھر کے کام اس کے ساتھ نپٹایا کرو، یہ ان کی سنت ہے، یہ تواضع ہے، یہ تکبر نہیں ہے، ہاں وہ تو نہیں کہتی لیکن تم کو کرنا چاہیے کہ آقا نے ایسے کیا،
کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ کرے. تو ان چیزوں کو بھی کرو گے انشاءاللہ تعالی. تجلی ہونے سی گیرا ڈھولنا، ایک تجلی ہونے سی گیرا ڈھولنا، ایک تجلی ہونے سی گیرا ڈھولنا. عمر ساری رویرت جگہ ڈھولنا، 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 عمر ساری رویرت جگہ ڈھولنا. پریت میرے بھی دل وچ جگہ ڈھولنا، پریت میرے بھی دل وچ جگہ ڈھولنا. تاڈے اندر ہے اللہ چھپا ڈھولنا، تاڈے اندر ہے اللہ چھپا ڈھولنا. یاد رب دی دلاوے ادا ڈھولنا، یاد رب دی دلاوے ادا ڈھولنا. اور ایسے بسے تھے ان کے دل میں کہ مصیبت کے وقت نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اور عدد بدر میں 313 صحابہ کی ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے. اور آقا جی نے پختگی سے یا وثوق سے نے ان کو کہا کہ تب تمہارے ہاتھ میں میدان ہے. وہ تو بعد میں بتایا ان کو جب اترے دارے لگائے. کہا جہاں مرضی لے جائیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. سبحان اللہ. بھوک پیاس کھانا پینا نہیں ہے. اور ایسی مصیبت ہے کہ 100% نظر آ رہا تھا کہ ہم اگر گئے تو پس جائیں گے، بچیں گے نہیں. ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بظاہر. ایسی مصیبت میں کہا جہاں مرضی لے جائیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، پیچھے ہٹیں گے. ہاں جی، بھوک پیاس نہ اسلحہ نہ کچھ، عدد بھی کچھ نہیں، عدد بھی کم، ان کے پاس سب کچھ تھا. لیکن جب میدان میں جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے ہی ان کو اشارہ کر دیا، پہلے نہیں بتایا. پہلے بتا دیتے تو پھر بات تو ختم ہو جاتی نا. پہلے کچھ بھی نہیں بتایا. کہا ایسا موقع آ گیا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب خدا کے لیے جان دینی ہے تو دے دو. راضی ہو گئے. ایسی چیزیں نہیں بتائی تھی کہ میدان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا یقیناً. جب جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے ہی بتا دیا ان کو کہ فتح نصرت تمہارے لیے ہے. اور بتایا ایسے نہیں، اس طریقے سے بتایا جس سے وہ مورد قیامت تک جو سوچے وہ حیران ہی ہو جائے، یہ محمد ایسے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کو بغیر بتائے ان چیزوں کے بعد میں ان کو پتہ چلا جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑا پہلے کچھ پتہ نہیں تھا. یہی پتہ تھا کہ اب جان جانی ہے تو خوشی سے جا رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیسے حالات ہم کو قبول ہیں. ایمان. اور جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، اب شروع ہونے والی تھی تو ان کو خوشخبری دے دی. کیسے؟ میدان میں اترے، گولدارے بنانے شروع کر دیے. جب گولدارہ بناتے تھے تو ہر گولدارے میں کسی کا نام لیتے تھے، فلانا قریشی سردار یا فلانا یہاں مرے گا، فلانا وہاں مرے گا. ان گولداروں میں نام بتاتے تھے، ایسے ایسے نام. اب بتاؤ، یہ بڑے سوچ کی بات ہے. تو فتح تو پہلے ہی ہوگی، جنگ سے پہلے ان کو تو اطمینان کر دیا. اور جب ادھر سے لائے یہ نہیں بتایا ان کو. وہ راضی تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے، کچھ بھی ہو جائے. اور پتہ بھی تھا کہ عدد بہت کم ہے، پتہ بھی تھا وہ طاقتور ہیں، سب کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نبی کی محبت جو دل میں گھس گئی تھی نا، آدمی پاگل ہو جاتا. دیوانے تھے. یہی تو دیوانہ پن انہوں نے دکھایا.
اور یہی آقا جن کا مجھ کو آقا اللہ نے صحابہ چن کے دیا تو ساتھ چل پڑے، لیکن جب جہاد شروع ہونے لگا اس سے پہلے ان کو خوشخبری دے دی کہ میدان تمہارا ہے۔ وہ کیسے بتایا؟ الفاظوں سے نہیں بتایا، جنگ میں میدان میں اترے، جنگ ہونے سے پہلے دائرے لگائے اور ان کافروں کے نام لیے بڑوں بڑوں کے، جنہوں جس جگہ مرنا تھا دائروں میں۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی، یہ تو یقین کو پکا ہو گیا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی ایسا یقین بن گیا کہ اٹل بن گیا، اتنا مضبوط یقین ہوا کہ جو یقین دنیا میں کوئی نہیں دلا سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ایسا سوچ سکتا ہے۔ ہونے کے بعد کوئی بات کہنی ہم نے دعا کی ایسے کیا، لیکن پہلے کہنا پھر جو کہہ دینا پہلے وہ سارا ہو کے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بے عین ہی ایسے نہ ہونا، اور پھر اتنی مشکل بات کہہ دینا وہ بھی ہو کے رہنی، بڑی مشکل بات ہے پہلے سے کہہ دینا، اتنی مشکل بات ہے کہ حد سے باہر ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، جن کے نام لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دوسرے دائرے اسی نام کے اسی گول دائرے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بتاؤ، جن کے نام لیے تھے قریشیوں کے سرداروں کے، اسی پڑے ہوئے تھے۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ بتاؤ، اب بھی اگر ان کا ساتھ دیں تمہارا کچھ ہو نہ ہو، اگر آقا تمہارے ساتھ ہے سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر آقا کا ساتھ چھوڑ دیا، ایٹم بم بنا لیا، تم نے کیا کر لیا؟ کچھ ہوا تم سے؟ خاک بھی نہیں ہوا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑے، ایٹم بم نہیں دیے، تمہارے ساتھ آقا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو خدا کرم سے محبت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان سے رابطہ کریں۔ رابطہ کیسے ہوگا؟ ان کی باتیں مانیں، ان کی سنتوں پہ چلیں۔ وہ نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے، یعنی زنا شراب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا بے نمازی کی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، قیامت تک ڈستا اس کو رہے گا۔ نماز کا کہا آرام سے پڑھو، کہا جو نماز آرام سے نہیں پڑھتا، جلدی پڑھتا ہے اور جیسے مرغے کی طرح ٹھونگے مارنی آنے، تو فرمایا وہ نماز کو بد دعا کرتی ہے، خدا تو اس کو ضائع کرے۔ تم سے آج کل ایسی نمازیں پڑھتے، سجدے پہ آرام سے اطمینان سے نہیں پڑھتے، آرام سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ نماز پڑھوائی، وہ جلدی پڑھتا تھا طریقے سے، ایک ہی دفعہ کافی تاکہ اس کی اہمیت بڑھی اور آرام سے پڑھے۔ 3 دفعہ کے بعد کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس کو بتایا جیسے کہا تھا انہوں نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں، یعنی آرام سے رکوع کرو، اور رکوع سے جب سر اٹھاؤ حتیٰ تطمئن، مطمئن ہو جا، واقعہ کمر سیدھی ہو گئے، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، سجدے کے بعد پھر کہا حتیٰ تطمئن، کہ مطمئن ہو جا بالکل جیسے، پھر رکوع کرو، ایسے ساری نماز کا فرمایا۔ اور جو نماز صحیح نہیں پڑھتا، توڑ پھوڑ کے پڑھتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نماز کیا کہتی؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھ کو ضائع کرے، تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ بتاؤ، تو یہ احتیاط کریں، نماز آرام سے پڑھیں اور کوشش کریں۔ اور نماز تمہاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، خدا کے قریب کرتی ہے۔ اور نماز کے بعد کچھ نفل شروع کر دیا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کے قریب کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی فرضوں کے سوا، فرضوں کے بعد کوئی نفل زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں اس سے محبت شروع کرتا ہوں، اور جب اس سے محبت کر لیتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا نگاہ بن جاتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے حدیث میں۔ اس سے کیا مراد؟ کہ اس میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، جو چیز چاہتا ہے کہنے لگتا ہے کہ کروں گا، اور یہ چیز میں چاہتا ہوں، دعا کی نیت کرتا ہے، دعا سے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے نیت میں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو نماز کو سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اس کے بعد کچھ نفل رکھ لیں 10-12، پھر اس میں اضافہ کر دیں، 10 نفلوں کا ناغہ نہ ہو کہ نبی کریم سے نفل جون سے اللہ نبی کریم خدا کیسے بھی قریب کرتے ہیں اور نبی سے جوڑتے ہیں۔ جس ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ نہ چھوٹے، آپ نے کہا عینی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر، سجدے بہت کر، مطلب نفل پڑھا کر، تیرا میرا رابطہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو شروع کریں، سننے تک نہ رہیں، کریں بھی ان کو، پھر اس عبادت کی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔
تمہارے گھر میں برکت، تمہارے گھر میں رحمت، تمہارے ہر حالات میں خدا کی رحمت تمہارا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بس یہ بات ختم کرتا ہوں، چلو جی، السلام علیکم۔